وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی بال لیے گئے، کنگھی کے دندانے لیے گئے، حضور کے بال مبارک لیے گئے، اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں، آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی زندگی پہ، اور آپ کی صحت پہ، اور آپ کے رزق پہ، اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے، اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن، اور وہ لازم منگل کا دن ہے، یاد رکھیے گا۔ دنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو پھر جمعرات کے دن کو افضلیت اور جمعے کے دن کو افضلیت کیوں کہی ہے؟ سید الایام، سارے دنوں کا سردار، سید الایام، سارے دنوں کو، سید الطعام، حضور فرماتے ہیں گوشت سید الطعام ہے، سید کہتے ہیں آقا کو، سید الطعام گوشت، اس طرح سید الایام، سارے دنوں کا آقا، سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اور سید اللیل، یہ آج شب جمعہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، سارے دنوں کی سردار، ساری راتوں کی سردار شب جمعہ، دنوں کا سردار جمعہ، یوم جمعہ، جاگ رہے ہیں؟ اس کا اثر زندگی میں بہت زیادہ ہے، دنوں کا اثر زندگی میں بہت زیادہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت مستند کتابوں میں اس کے مستند حوالے موجود ہیں، ابھی نا سکھر میں ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگ تھے جن کا مطالعہ نہیں تھا اس شعبے میں، تھے مخلص جن کا اس شعبے میں مطالعہ نہیں ہے، عملیات، وظائف، یہ ایک پوری دنیا ہے، ایک پورا شعبہ ہے، مطالعہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس، اور وہ پہلے سے تیاری میں تھے، اعتراضات کی تیاری میں تھے۔ میں نے جاتے ہی جب دیکھا نا ماحول کو، میں کہا واہ، مل بیٹھیں گے دیوانے۔ انہوں نے اعتراض کیا، میں نے پہلے ان کو اپنے حالات بتائے، پھر انہوں نے اعتراض کیا، پھر نے اعتراض کیا، اعتراض۔ یاد رکھیے گا، اعتراض کرنے والے کو کبھی کوئی دلیل مطمئن نہیں کر سکتے۔ روح کی دنیا، من کی دنیا، یہ یقین سے چلتے ہیں، عشق سے چلتے ہیں، کبھی اعتراض سے نہیں چلتے۔ ان کا اعتراض بڑھتے بڑھتے نا، ادھر میں نے گھڑی دیکھی، اسد وہ سید خورشید احمد شاہ صاحب نیک انسان ہے، ان کے گھر ہر سال محفل کے لیے وقت دیتا ہوں، ان کے ہاں جانا تھا، گھڑی میرے سامنے تھی، ایک اور جگہ دعا کے لیے جانا تھا، پھر وہاں تو میں نے کہا مجھے جواب اجازت چاہیے، اٹھتے اٹھتے میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، تحفہ، ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اٹھتے ایک میں آپ کو ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، اور وہ ٹوٹکا بڑا زبردست ہے، آپ کو بہت فائدہ دے گا، اور وہ ٹوٹکا بھی پیشاب والا ہے۔ میں نے کہا پیشاب والا ٹوٹکا دیتا ہوں، پریشان ہو گئے، یہ کیا ٹوٹکا ہے؟ میں نے کہا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب ہم وہاں شہر سے باہر گئے جہاں موجودہ ان کا تعلیمی ادارہ ہے، تو وہاں جب گئے کہ فرمانے لگے ہر روز کسی نہ کسی دوسرے بچھو کاٹ جاتا تھا، سانپ بچھو، جنگل تھا، سارا ویرانہ تھا، بڑے ٹوٹکے آزمائے، بڑے ٹونے آزمائے، فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ انہوں نے 2019 کے البلاغ میں لکھا ہے، اکابر کے اعتماد میں اس کی پوسٹ بھی موجود ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر ایک ٹوٹکا آزمایا، وہ یہ تھا کہ جس جگہ بچھو نے کاٹا ہوتا تھا وہاں بچے کو پیشاب کرواتے تھے، بچے کو نا وہاں پیشاب کرواتے تھے، تو بچھو کا کاٹا چیختا تھا، وہ کہتے ہیں نا بچھو کا کاٹا روئے، سانپ کا کاٹا سوئے۔ میں نے دونوں دیکھے ہیں، سانپ کا کاٹا بھی دیکھا ہے، اس کو جھنجھوڑتے تھے، پھر وہ گنودگی میں چلا جاتا تھا، پھر جھنجھوڑتے تھے، حتیٰ کہ وہ مر گیا اسی کیفیت میں۔ میں نے دونوں دیکھے ہیں، بچھو کا کاٹا روئے، سانپ کا کاٹا سوئے، وہ چیختا تھا۔ کہنے لگے ایک نقصان یہ ہوا کہ جب یہ ٹونا ہمارا بالکل کامیاب ہو گیا، لیکن ایک نقصان ہوا، جب کوئی بندہ روتا تھا بچے بھاگ جاتے تھے کہ آپ پیشاب کروائیں گے،
تو میں نے ان سے کہا آپ نا اس ہستی کے خلاف فتویٰ لکھ کے مجھے دے دیجیے گا، میں ان کو پہنچا دوں گا کہ یہ پیشاب والے آپ کام تو شروع کر دیے آپ نے، یہ آپ نے پیشاب والے کام شروع کر دیے، یہ دلیل کہاں سے نکال کے لائے ہو؟ یہ دلیل کہاں سے نکال کے لائے ہو کہ آپ پیشابوں سے علاج شروع ہو گیا؟ میں کہ ویسے میری طرف سے آپ کو یہ پیشاب والا عمل ٹوٹکا آپ کو گفٹ ہے۔ آپ بیچارے کیا بولے، یہ ایک شعبہ ہے، عملیات، وظائف، تعویذات یا ٹوٹکے، یہ ایک پوری دنیا ہے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیے گا، تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، تجربہ۔ اور وہ پوسٹ اکابر پر اعتماد میں موجود تھی، پھر میں نے ان کو کسی ذریعے سے بھجوا دی۔ بالوں کی بات یاد رکھیں، بالوں کی بات چلی تھی، ایک عمل دے رہا ہوں، شاید آج تک نہیں دیا میں نے زندگی میں، پہلی دفعہ۔ ایسا نہیں کہ عمل چھپاتا ہوں، بعض اگر میرے منہ سے نا، ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا حویلی سے تو باتیں کر رہا تھا تو میرا بیٹا کہنے لگا آج تک آپ نے بتایا نہیں۔ میں بیٹا یاد ہی نہیں ہے، زندگی میں یاد آتا ہے تو بتا دیتا ہوں، بتایا ہی نہیں۔ اپنے جسم کے 3 بال لیں، اور میں نے دن منگل کا کہا ہے، منگل کو اس کے ساتھ تعین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ منگل وہ آپ کے ملک میں کون سے وقت میں؟ منگل کی صبح سے شام کے درمیان یہ عمل کرنا ہے، اور کرنا اجالے والے وقت میں ہے، اجالا یعنی دن، چھامی میں نہیں کرنا، چھامی آمی چھامی جامی، تتا بھوجن کر کر کھامی۔ ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا صبح نکلنا، محنت پہ چلنا، اور شام کو آنا، پھر دیکھ گرم گرم کھانا، بہترین زندگی اور لذتیں ملیں گے۔ لارڈ کلائیو یہی کچھ کرتا تھا، اور سراج الدولہ کی محفلیں سرود ہوتی تھیں رقص کی، رات کی آخری پہر میں، اور وہ صبح دوپہر کو اٹھتا تھا، اور لارڈ صبح اٹھ کے کلائیو گھوڑی پہ بیٹھ کے نکلتا تھا اور شام کو آتا تھا، اور کائنات نے دیکھا کہ سراج الدولہ پلاسی کی جنگ انگریز سے ہار کے لارڈ کلائیو جو ہے وہ صبح نکلتا تھا، چھامی آمی چھامی جامی، تتا بھوجن کر کر کھامی۔ صبح کے وقت کی برکت، صبح کے وقت کی خیریں، صبح کے وقت کی دولتیں، صبح کے وقت کا مالا مال ہونا ایک اور موضوع ہے، پورا ایک زندگی ہے، ایک زندگی۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ امریکہ میں ٹریفک کا سب سے زیادہ رش صبح 4 سے 5 کے درمیان ہوتا ہے، سب سے زیادہ رش۔ پھر میں نے ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، میرے پاس تو پورے ورلڈ کا 2-4 بندوں کا رابطہ ہوتا رہتا ہے، میں کہ جی صبح کا وقت۔ ہماری نا ایک دفعہ ترکیہ میں کھانا شام کا نہیں کھایا، شہر میں گئے تو سارا شہر بند، کیلا لیا تو 1 کیلا پاکستانی 700 روپے کا، پاکستانی، اب اس کو پاکستان سے ضرب دینے شروع کر دی، کیلا 700 کا، اور ساری کے سارا شہر بند ہے، سنسان ہے۔ پھر جو پڑے تھے کوئی 2-4 بسکٹ گزارا کر کے پھر سو گئے۔ مزہ آیا زندگی کا، زندگی۔ میں اس ترکی میں 3 دفعہ گیا ہوں، 2015 میں پہلی دفعہ گیا ہوں، میں نے یہی منظر دیکھا ہے، اور بھی ملکوں میں گیا ہوں یہی منظر دیکھا ہے، یہی منظر۔ یہ شام کے بعد کے رونق میلے ہمارے پاس ہی ہیں، اور ناکام رونق میلے ہیں، کامیاب رونق میلے نہیں ہیں۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ چلو شام کی بات بتاؤں، پھر رونق میلے کی ایک بات بتاؤں۔ اللہ کے حبیب کے ایک صحابی ایک علاقے کے گورنر بن کے گئے، گورنر سے مراد وہاں کے حکمران، اور گورنر سے مراد موجودہ گورنری کا نظام نہیں، بہت بڑا خیمہ ہوتا تھا بس۔ دیکھا کہ شہر کے لوگ جو ہیں غالباً یہ مدین کا علاقہ تھا، یا مدائن یا مدین، میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے، وہاں کے گورنر بن کے گئے، مدائن اور ہے مدین اور ہے، وہاں کے گورنر بن کے گئے۔ دیکھا کہ لوگ رات کو باہر نکلتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور رنگینیاں اور زندگی کا کیا نظام۔ تو انہوں نے ان کو روکا کہ رات کو باہر نہ نکلو، جلدی سو جانے کی زندگی کی ترتیب بناؤ اور جلدی اٹھنے کی، وہ نہ روکے، حتیٰ کہ روکنے کا مذاق اڑایا۔ پھر روکا، جب حجت تام ہو گئی پھر ایک حکم نامہ لکھوایا۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکم نامہ لکھ رہے ہیں دریائے نیل کو، اور ابکری کا رسالہ مسلسل دریائے نیل کے اس نقش کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ ایک حکم نامہ لکھوایا، حکم نامہ انہوں نے، کہ میں شہر کے جتنی بھی جنگل کے درندے ہیں، میں کملی والے کا غلام محمد بن عبداللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं और मैं हुक्म देता हूं कि आज रात जितने भी शहर के दरिंदे हैं जो शहर से बाहर निकले उनको सबको चीर फाड़ दें। और ये हुक्मनामे शहर के मुख्तलिफ जगहों पे लगवा दिए। उन्होंने इस हुक्मनामे का भी मजाक उड़ाया और सुबह लोगों ने देखा तो लाशों के ढेर लगे हुए थे। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहान है, जो कमली वाले के दर का गदा है उसे बादशाहों से क्या गरज। फिर वो बोलते थे तो दरिया चल पड़ते थे, फिर वो बोलते थे तो जमीनें ठहर जाती थी। जल्जला आया, उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जल्जले को कोड़ा मारा जमीन को, क्या उमर इस जमीन पे इंसाफ नहीं करता। आज के बाद फिर मदीना में कभी जल्जला नहीं आया और आग निकली आतिश फिशा की। आज भी मदीना की जमीनें सारी जली हुई हैं, जहां आज तक वो रोलर नहीं, आबादियां नहीं पहुंची, आतिश फिशा निकला। हजरत तमीम दारी गए और अपनी चादर से उसको ऐसे करके अल्लाह अकबर कहते गए, आग पीछे हटती गई। तारीख आज भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार है। उसने अपनी किताबों में यह वाक़ा लिखा है कि सच है और कहा कि वो आग वहां वापस आतिश फिशा लावा वापस पहाड़ के अंदर से निकला था, वहां गया और उसके बाद उस पर पत्थर दे दिया और तारीख गवाह है कि आज तक फिर वहां से लावा नहीं निकला। अल्लाह की जात से ऐसा ताल्लुक बनाओ, जिक्र की दुनिया से, तस्बीह की दुनिया से और हलाल की दुनिया से ऐसा ताल्लुक बना, तस्बीहात की दुनिया से मखलूक के को खिदमत के जज्बा देकर, मखलूक की खिदमत करके और हर मसलक, मजहब, फिरके और रंग और नस्ल को बर्दाश्त करके, दरगुजर करके, रवादारी के मिजाज के साथ अल्लाह से ऐसा ताल्लुक बना, इबादत और खिदमत के साथ ऐसा ताल्लुक बना कि बस जो हुक्म हुआ वो हो गया। जंगल में एक गए, मैं बाल का अमल बता रहा हूं, बाल का और मंगल के दिन की साथ, लेकिन कहीं और निकल गया हूं। जंगल में एक जगह गए, जंगल में, और वहां जंगल के दरिंदे थे और वो चीर फाड़ देते थे। आवाज दी, ए जंगल के दरिंदो, हम कमली वाले के गुलाम हैं और हम आका कमली वाले के गुलाम हैं। आज रात हमने यहां बसर करना है, तुम यहां से निकल जाओ। अफ्रीका का जंगल, और मुझे एक बंदा वहां से होके आया, उसने मुझे बताया, मैं वहां गया हूं और क्या देखा है वो भी बताता हूं। कहा कि निकल जाओ। कहा तो देखा कि सांप हैं, बिच्छू हैं, शेर हैं, भेड़िए हैं। हर बंदा अपने बच्चों मुंह में लेके निकल रहा है और मुझे वहां के एक बंदे ने बताया, मैं उस जंगल में गया हूं और उन्होंने कहा कि ये वो जंगल है जहां कमली वाले के गुलाम आए थे। आज भी इस जंगल में दरिंदे नहीं हैं। जंगल वैसे, और अफ्रीका का जंगल हो, दरिंदे ना हो। ये तस्बीह खाना जो तस्बीह के जरिए, जिक्र के जरिए, मखलूक की खिदमत के जरिए और मोहब्बत और प्यार को बांटने के जरिए ये जो एक जिंदगी दे रहा है, वो जिंदगी, उस जिंदगी का अंजाम यही है कि अल्लाह की जात से ऐसा तारुफ और ताल्लुक बन जाता है कि फिर अल्लाह से जो कह दे अल्लाह कर देता है। फिर दरिंदे भी बात मानने को तैयार हैं, फिर आतिश फिशा भी बात मानने को तैयार हैं, फिर दरियाए नील भी बात मानने को तैयार है, फिर जंगल के दरिंदे भी बात मानने को तैयार हैं। क्यों? फरमाया, जब बंदा मेरा हो जाता है फिर अल्लाह कहता है हदीस कुदसी में, मैं उसकी जुबान होता हूं, बोलता वो है, होता मैं हूं। फिर उसका हाथ होता हूं, बढ़ता वो है, होता मैं हूं। फिर उसके पांव बन जाता हूं, चलता वो है, होता मैं हूं। हदीस कुदसी का मफहूम अर्ज किया। इसलिए फरमाया, किसी फकीर से बंदा अनाद और दुश्मनी न ले, और फकीर भी अगर कोई सहबे निस्बत है, वरना जो मुंह से निकलेगा हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इसके वाकयात देखे मैं। किसी फकीर से दुश्मनी न करे। मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3। गौर से समझ, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। 1 मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हरज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाए, 4 मंगल हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो
نہیں کر سکتا اس کی طرف سے خود کریں، بچہ ہے نہیں کر سکتا اس کی طرف سے خود کریں، کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا اس کی طرف سے خود کریں، کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو نہیں کرتا اس کی طرف سے خود کریں، اگر اس کا کوئی بال میسر ہو خود کریں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض اوقات ہماری لا علمی ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جادو انگریزوں پہ نہیں ہوتا، یہ جنات انگریزوں پہ نہیں ہوتے، یہ نظر بد یا انوکھی کہانیاں، لا علمی ہے، لا علمی۔ اس کے لیے بہت بڑی لائبریری ہے اپکری کی سائٹ پہ، اس کا نام جادوئی لائبریری ہے، اور اس میں مسلسل کتابیں آ رہی ہیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی لنک ہو تو ضرور بھیجیں ہماری ٹیلی نار کے نمبر پر، آ رہی ہیں مسلسل کتابیں، آ رہی ہیں۔ اور انگریز کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، کتنا تہس نہس کیا، یہ لفظ سمجھ گئے، لفظ کو بھی تہس نہس کر دیا۔ یہ حقائق ہیں، یہ سچائی ہے۔ خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ بال کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کیا یہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اور امام حسن کے ساتھ بھی بالوں پہ اثر ہوا۔ جہاں امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، وہاں بالوں کے ذریعے سے ان پہ جادو بھی ہوا، اور بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل، ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل، ایک مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 15 دن کے، لیکن ہو منگل کا دن اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں، وہ کیا کریں، وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں، بعض مختصر ہوتے ہیں، لیکن عمل ضرور کریں۔ اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اس عمل پہ کرنا کیا ہے۔ اس کے 3 طریقے بتاؤں گا، اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں، اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں، اور سمندر، دریا، نہر، جھیل جہاں پانی ہو، یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ، اس کو مٹی نہ لگے، کیڑے مکوڑے جانور پرندے کھا جائیں۔ 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو، حسب توفیق ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا، 300 گرام ایک سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا۔ تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو، اس بڑے گوشت میں کے شاپر میں، برتن میں وہ بال ڈال کے، اور اس کو پرندوں میں، چیل کموں میں، یا دریا، سمندر، نہر میں، یا کسی قبرستان ویرانے میں، کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں۔ یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے، لیکن ایک بات بہت لازم ہے، اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے، ہدیہ ضروری ہے۔ وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے، ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے۔ اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں پھر کچھ پیسے صدقہ کرتے ہیں، لازم کریں۔ 1 پیسے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک، 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک، جتنا دل چاہے کسی ضرورت مند ایسے کو جو سوال نہ کر سکتا ہو اس کو یہ ہدیہ کر دیں، پر ضرور کریں، چاہے حسب توفیق جتنا بھی کر دیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ، اس عمل کو میرا جی چاہتا ہے میں آج ذرا کھولوں، بال والا عمل قدرتی آیا ہے، کھولوں۔ اس کے کھولنے سے پہلے ایک چیز بتاتا ہوں، مجھے ایک چیز ملی ہے، ایک سچی کہانی ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز عامل تھا،